These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। मार्को टिकटों ने लूटा है। हमने 15 पे फोन किया, ना अलार्म बजाया, ना रूटर बजाया, अंधाधुंध फायरिंग की है। मेरे भाई को मार फायरिंग पुलिस वालों ने की। और डाकू कहाँ गए थे? डाकू तो निकले 10 मिनट हो चुके थे सर। पिस्टल रखा मेरे भाई के पास, सही है ना, तस्वीर खींचा उन्होंने। किसने की जी? इन्होंने पुलिस वालों। कोरंगी कराची में पुलिस मुकाबला जाली निकला। पुलिस ने डाकुओं के हाथों लुटे शहरियों पर गोलियां बरसाईं। एक शहरी जहां बहक 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने शहरियों को ही डाकू करार दे दिया। जख्मी अफराद ने भांडा फोड़ दिया। काम से घर जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने लूटा। कॉल के 10 मिनट बाद पुलिस आई और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। भाई जहां बहक, भांजा और कारीगर जख्मी हो गया। पुलिस ने मेरे भाई के पास असलहा रखा और तस्वीर खींची। ऐनी शाहिद का बयान पुलिस हुक्काम ने मान लिया। जहां बहक और जख्मी अफराद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐनी शाहिदीन के बयान के बाद मुकाबले में मुलव्विस 6 अहलकार गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुकाबला मशकूक मालूम होता है। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवेनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों में अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक दफ्तर खारिजा के डीजी यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राशि के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। हमें गवर्नमेंट को नून लीग की तरफ से पैगाम आया कि जी अगर मरियम को सिर्फ इब्तिदा दे दी जाए तो हम ये सब कुछ यहाँ ड्रॉप कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर तक ये मजाक जब पहुंचा तो प्राइम मिनिस्टर ने आधी बात ही सुनी, उड़ा दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग की जानिब से पैगाम आया, मरियम नवाज को जाने दें तो सब यहाँ रोक देंगे। वफाकी वजीर फैसल वाउडा कहते हैं ये लोग हमेशा फरमाइशें करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मेमोगेट, डॉन लीग जैसी साजिशें करने में मसरूफ रहते हैं। दुश्मन भारतीयों की बातें और नून लीग का बयानिया एक है। वक्त आ गया है हमें इन जैसे अनासिर के खिलाफ खड़ा होना होगा। पीपल्स पार्टी ज्यादा देर तक पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी। मुल्क में होती हैं एफआईआर इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई इनके अपनों नहीं की हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना इतने फारिग हैं ना वो एफआईआरों के पीछे चलते रहते हैं। मुकदमे से अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कोई दखल नहीं है, पंजाब का कोई दखल नहीं है। बगावत के मुकदमा से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। इमरान खान ने कहा हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं, सालगिरह का केक काट रहा था जब एफआईआर का पता चला। काबीना इजलास में 3 वज़रा का बगावत का मुकदमा मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मशवरा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इमरान खान इतने फारिग नहीं कि मुकदमे बनवाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा तहकीकात होनी चाहिए। एसएचओ ने मुकदमे दर्ज क्यों किए? शेख रशीद ने कहा गद्दारी के मुकदमे वफाक ने कराए हैं, ना पंजाब हुकूमत ने। गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। एक पीटीआई का चेयरमैन का टिकट होल्डर आप आके कह रहे हैं उसका पीटीआई से ताल्लुक कोई नहीं। 2 लेफ्टिनेंट जनरल बल्कि 3 उनको भी गद्दारों की लिस्ट में जो है वो शामिल किया है। हुकूमत की इजाजत के बगैर ज़ाब्ता फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा बरस पड़े। मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किराए के तर्जुमान अपना सामान तैयार कर लें, घर जाने का वक्त हो गया। अजमा बुखारी ने कहा कि बदर रशीद पीटीआई यूसी चेयरमैन का टिकट होल्डर और चौधरी सरवर का खास इल्खास है। मोबाइल का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फॉरेंसिक कराया जाए। राना सना बोले वजीर कश्मीर पर भी गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी गद्दारों में शामिल कर दिए। इंडिया में तबसरे हो रहे हैं, इस पर शर्म नहीं आ रही। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाला खुद मुकदमात में रशीद ने थाना शाहदरा में मुकदमा दर्ज कराया, जहां उस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। बदर रशीद पर नाजायज असलहे का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज है।
نون لیگی ایم پی اے جلیل شرک پوری نے پارٹی شو کاز نوٹس کا جواب دے دیا. لکھا پارٹی قوانین کی کہیں خلاف ورزی نہیں کی, خاندان اور ملک کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. پارٹی خود ہی شو لے تو بہتر ہے. نوٹس پارٹی ایکٹ 2002 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. نون لیگ نے نواز شریف کی تقریر پر اعتراض پر جلیل شرک پوری کو شو کاز بھیجا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد آج بھی سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں عدالت لگائیں گے. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ مختلف کیسز کی سماعت کرے گا. آرمی چیف کا گلگت اور اسکردو کا دورہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آپریشنل تیاریوں اور تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو ایل او سی پر ایف سی این اے کے جوانوں کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے عزم کو سراہا. آرمی چیف نے گلگت میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا. آرمی چیف نے کہا یہ مرکز آئی ٹی اور ڈیفنس کمیونیکیشن میں اہم کردار ادا کرے گا. علاقے میں سائبر انڈسٹری کو فروغ ملے گا. پاک بحریہ کی کمان کی تبدیلی کی تقریب آج نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوگی. نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی پاک بحریہ کی کمان نئے امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کے حوالے کریں گے. ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے 22ویں سربراہ ہوں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 جانوں کی قربانی دی. ہمیں دہشت گردی اور جائز حق خود ارادیت کے حصول کی تحریک میں فرق واضح کرنا ہوگا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا ہم کئی دہائیوں سے سرحد پار سے جاری دہشت گردی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی قیادت کو قید اور نظر بند رکھا گیا ہے. بھارت دہشت گردی کا الزام لگا کر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبا نہیں سکتا. پیغام پاکستان کے تحت ملک میں مستقی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ضابطہ اخلاق تیار. 20 نکاتی ضابطہ اخلاق پر مختلف مسالک کے اکابرین نے دستخط کر دیے. ضابطہ اخلاق کے مطابق علماء تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ریاست خاص طور پر مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں. اسلام کے نفاذ کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح کارروائی بغاوت سمجھی جائے گی. کسی فرد کو یہ حق نہیں حکومت مسلح افواج سمیت کسی کو کافر قرار دے. کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت اور اپنے نظریات دوسرے پر مسلط نہ کرے. کیبنٹ میٹنگ ہوئی. صدارتی آرڈیننس جو ایک جاری ہوا ہے متفقہ طور پر کنڈیم کیا گیا, ریجیکٹ کیا گیا. وہ زمین جو کہ سمندر میں پاکستان کی ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر ہے صوبائی حکومت کی ہے. سندھ حکومت نے جزیروں پر وفاقی حکومت کے کنٹرول کا آرڈیننس مسترد کر دیا. فوری واپس لینے کا مطالبہ. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. مرتضی وہاب نے کہا پاکستان کی حدود میں کوئی بھی جزیرہ صوبوں کی ملکیت ہے. وفاق نے سندھ اور بلوچستان کے حقوق پر شب و خون مارا. آرڈیننس جاری کر کے آئینی قدم بنڈال آئی لینڈ سے متعلق وفاق نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا سب پیپلز پارٹی کی قیادت کا منافقانہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں. یہ نواز شریف کی حمایت کرتے ہیں. ملکی ترقی کی مخالفت. جزائر رپورٹ اتھارٹی کی حدود میں آتے ہیں. یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بنڈال آئی لینڈ میں کام ہوگا تو اس سے ملک کو ہی فائدہ ہوگا. عدالت جانا ہے تو چلے جائیں, وہاں بھی جا کر دیکھ لیں کیا ہوگا. علی زیدی نے سندھ حکومت کا بنڈال آئی لینڈ کا این او سی بھی شیئر کر دیا. سندھ حکومت نے کابینہ اجلاس میں آئی لینڈ وفاق کو دینے کا فیصلہ کیا تھا. وفاقی کابینہ نے بجلی گیس کے نرخوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا. چینی مہنگی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا فیصلہ.
ذخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا گندم کی درآمد سے آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ دنیا بھر میں کرونا سے اموات 10.5 لاکھ سے بڑھ گئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 3 کروڑ 59 لاکھ سے زائد۔ بھارت میں کرونا سے اموات 1,04,000 سے زائد۔ ایک دن میں 72,000 سے زائد کرونا کیسز رپورٹ۔ مریض 68,54,000 ہو گئی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 2,15,000 اور مریضوں کی تعداد 77,12,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 12 اموات۔ اب تک اموات کی تعداد 6,535 ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی متنازع امیگریشن پالیسی کے کورونا وائرس کی تشخیص۔ اب تک وائٹ ہاؤس سے منسلک 2 درجن افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے ایڈمرل چارلس رے کو کورونا وائرس ہوا۔ مسلح افواج کے سربراہ جنرل مارک ملی سمیت اہم جنرل قرنطینہ میں چلے گئے، پینٹاگون نے تصدیق کر دی۔ امریکی انتخابی مہم نے نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثہ آج ہوگا۔ مائک پینس اور کاملا ہیرس کے درمیان مباحثہ یونیورسٹی آف یوٹا میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے کرونا سے متاثر ہونے کے باعث مباحثے کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ کرونا کے باعث معاشی اور صحتی عامہ کے چیلنجز مباحثے کے اہم نکات ہوں گے۔ مباحثے میں مائک پینس اور کاملا ہیرس ایک دوسرے سے 12 فٹ کے فاصلے پر ہوں گے۔ کے شمالی علاقوں کا پہلا وزٹ ہے۔ یہاں کے مناظر اور پہاڑ پوری دنیا میں زیادہ مشہور و خوبصورت ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا دورہ گلگت بلتستان کرسٹن ٹرنر کہتے ہیں پاکستان میں گلیشیئر کی برف دنیا کے پولر ریجن کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ Fakhar goes leg side. This time he's nailed it. Out of the ground. نیشنل T20 میں سینٹرل پنجاب کی ٹیم کو مسلسل چوتھی شکست۔ خیبر پختونخوا نے 29 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں نارتھن کے ہاتھوں بلوچستان کو شکست۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری۔ دنیا بھر سے زائرین شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,950 روپے 96 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 9 روپے 95 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 22 فیلس ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AR